السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 80، استغفر لہم، بخشش طلب کیجئے ان کے لیے، او یا لا تستغفر لہم، نہ بخشش طلب کریں ان کے لیے، ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، 70 مرتن، 70 بار، فلن یغفر اللہ، تب بھی نہیں بخشے گا انہیں، لہم انہیں اللہ تعالیٰ، ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہے، کفروا باللہ، کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا طریقہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو کھڑا ہو جاتا اور خوشامد کرتے ہوئے کہتا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور نصرت عطا فرمائے۔ لیکن جب احد کا میدان ہوا اور یہ اپنے 300 بندے لے کے الگ ہو گیا تو اس کی منافقت سب کے سامنے واضح ہو گئی۔ پھر ایک موقع پر کھڑا ہو گیا، اب دیکھیں ڈٹائی کیسی ہے کہ پتہ بھی تھا کہ سب کو پتہ چل گیا کہ میں منافق ہوں، پھر بھی ایک موقع پہ کھڑا ہو کے یہ الفاظ دہرائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اللہ کے دشمن، تیرا کفر اب نہیں چھپ سکتا۔ اور دوسرے حاضرین جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے بھی اس طرح ہی کی بات اس سے کہی، تو یہ نماز پڑھے بغیر غصے سے بل کھاتا مسجد سے نکل گیا۔ تو راستے میں کسی نے کہا، کدھر بھاگے جا رہے ہو، حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان کا دامن پکڑ لو، بخشش ہو جائے گی، ان سے مغفرت کی التجا کرو۔ تو اس بدبخت نانجہار نے کہا، وہ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگے، مجھے ذرا پرواہ نہیں، مانگے یا نہ مانگے، مجھے ان کی مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں۔ اس کی اس ڈٹائی اور اس طرح کے گستاخانہ الفاظ پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یا رسول اللہ، آپ ان کے لیے بخشش نہیں مانگیے گا، آپ ان کے لیے اگر مانگیں گے تب بھی، نہیں مانگیں گے تب بھی میں معاف نہیں کروں گا، 70 بار بھی مانگیں گے تو میں تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر حضور نے سوچا کہ میں چلو ایک نہیں 70 بار مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی دعا کو آج تک رد کیا ہی نہیں، تو اس طرح کی دعا مانگتے تو اللہ نے پہلے ہی یہ آیت نازل فرما کے انہیں وارن کر دیا کہ آپ نے ان کی بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ دعائے رسول اثر نہیں کرتی، یا نعوذ باللہ دعائے رسول کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بیان فرمایا ہے کہ ان کی دعا آپ کے لیے کارآمد ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آیت کا سینیریو دیکھنا ہے، آگے پیچھے کا ٹاپک دیکھنا ہے، بات کس کی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی، منافقوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر آیت کو ہم سیٹ کریں گے۔ ہم اللہ کی آیات کو، اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی کے رنگ میں نہیں ڈال سکتے۔ اور مولانا رومی کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات دلہن کی طرح شرماتی ہیں، اور یہ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا نا، یہ پردہ کر لیتی ہیں اس سے۔ تو بس پھر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح ہی پڑھنا ہے، اس طرح ہی سیکھنا ہے جس طرح ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت کرام، علماء امت، صلحاء امت سے ملتا ہے، اور جو ان کا طریقہ ہے وہی ہمارا مشرب ہونا چاہیے۔ جو تفسیر انہوں نے بیان کر دی ہے اسی کے اوپر ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن قرآن سے ہٹ کے نہیں، اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، آج کے دور کے جدید تقاضوں کو اٹیچ کرتے ہوئے ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو بدلتے ہوئے نہیں۔ حضور کی دعا ہمارے لیے تسکین کا باعث ہے۔ ہم پڑھیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے، ان الصلاۃ کا سکن لہم، کہ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ سورہ یونس میں پارہ 11 میں انشاءاللہ ہم یہ آیت آگے پڑھیں گے۔ تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ آیت منافقین کے لیے ہے، کسی مسلمان کے لیے نہیں، اور حضور کی دعا رنگ لاتی ہے، حضور کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان اقدس سے دعا کے الفاظ نہیں بھی دہراتے اور آپ کے دل اقدس میں کوئی خیال گزرا اور آپ کی چاہت ہوتی ہے کہ مولا ایسا کر دے، تو اللہ ان خیالات کو الفاظ بننے سے پہلے ہی پورا فرما دینے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دوسرے پارے میں ہی پڑھا
کہ جب حضور کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ حضور کا قبلہ جو ان کے باپ دادا نے بنا دیا جائے، تو اللہ نے ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیل کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ حضور کی چاہت تھی اور دعا کے الفاظ ابھی بنے نہیں تھے، اور اللہ نے اس کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا اور ہمارا رخ اس کی طرف پھیر دیا۔ تو کیسے حضور کی دعائیں رنگ نہیں لاتی؟ جب بغیر زبان اقدس کو جنبش دیے اللہ ان کی التجائیں قبول فرما سکتا ہے، تو پھر حضور کی دعائیں تو کہاں تک پہنچا سکتی ہیں؟ اور حضور ہمیشہ اپنی امتیوں کے لیے جو بھی ان پر درود و سلام پڑھتا ہے، حضور اس سے بہتر سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور اپنے امتی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 81، فرحہ خوش ہیں المخلفون پیچھے چھوڑ جانے والے بمقعدہم اپنے گھر بیٹھے رہنے پر، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد، یعنی کہ جہاد میں تشریف لے جانے کے بعد، وَقَرِہُ اور ناگوار گزرا، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِہِم اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ کی راہ میں، وقالو اور کہتے، لا تنفروا نہ نکلو، فی الحر سخت گرمی میں، قل آپ فرما دیجئے، نارو جہنم کی آگ، اشد حرا اس سے بھی زیادہ گرم ہے، لو کانو یفقہون کاش وہ کچھ سمجھتے۔ منافق جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کا انہیں ساتھ نصیب نہیں ہوتا تھا، یہ سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس محرومی پر خوفزدہ ہوتے، پریشان ہوتے، افسوس کرتے، الٹا وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ چلو بچ گئے اور ہمیں اپنی مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش نہیں کرنا پڑا۔ حالانکہ اگر وہ سمجھتے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز پیش کر دینا، اور ایک تو وہ خود شریک نہیں ہوتے تھے، دوسرا اہل ایمان سے کہتے تھے کہ تم بھی نہ نکلو گرمی میں، یعنی کہ شاید کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو اور ہمیں بھی کوئی سپورٹ اور ڈھارس نصیب ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس راہ میں۔ تو وہ اہل ایمان کو بھی روکتے اور خود بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اپنی جانوں کو روکتے۔ جہاد کی مصیبت سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے وہ ہر وقت بہانوں کی تلاش میں رہتے اور کہتے کہ اتنی گرمی میں نہ نکلو۔ اب اللہ تعالیٰ تو ان کے سارے اعمال پر اور ان کے ساری سوچ پر اور ان کے دل میں گزرنے والے خیالوں پر بھی علیم خبیر ہے، جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو اس نے یہ آیت نازل فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ یہ دنیا کی گرمی تو گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن جہنم کی آگ نہ تو کبھی ختم ہوگی، نہ کم ہوگی، نہ بند ہوگی۔ ربنا لا تجعلنا منہم لو کانوا یفقہون، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ تکلیف میں جیسے درد محسوس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کاش وہ سمجھتے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے کتنی زیادہ گرم ہے۔ آیت نمبر 82، فَلْيَضْحَكُوا بس چاہیے کہ ہنسیں، قلیلاً تھوڑا، وَلْيَبْكُوا اور روئیں، کثیراً زیادہ، جزاءً سزا ہے، بما کانوا یکسبون ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ہنسے تھوڑا اور روئیں زیادہ، بلکہ یہ صورتاً امر ہے اور معناً خبر ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہنسی خوشی گزار دیں، لیکن جو آئندہ آنے والی ابدی زندگی ہے وہ بہت طویل ہے اور اس میں بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ اس آیت سے ہمارے لیے بھی بہت بڑا میسیج ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنے اعمال کو اس انداز سے کرنا ہے، ترتیب دینا ہے، اس انداز سے ہمیں اپنے اعمال کے اوپر چلنا ہے کہ ہمیں زیادہ ہنسنا نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو ہنستا ہے پھر آگے جا کے اس کے لیے اس ہنسنے کو بھرنا مشکل ہے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی نا، تو آپ پر 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی تھی۔ تبھی تو انسان کی زندگی میں دکھ زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، عقیدے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، چاہے وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں بھی، لیکن وہ روتا زیادہ ہے، اس کے اوپر تکلیفیں زیادہ آتی ہیں، آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ
ہماری سرشت میں، ہماری تخلیق میں رونا زیادہ لکھا ہے اور ہنسنا کم لکھا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے، لیکن آخرت کبھی بھی ختم نہیں ہونی۔ ہم ساری زندگی بھی ہنستے رہیں گے نا، تب بھی بعد میں جو ابدی دائمی لافانی زندگی ہے اس میں رونے کا پیریڈ بہت بڑا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہمیں اس لائف میں چاہیے اس کی ترتیب آج دینی ہے۔ آج ہمارے پاس سانسیں ہیں، دھڑکن ہیں، اعمال کے لیے اسباب موجود ہیں، الحمدللہ آزاد اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، ہم اپنے اعمال ترتیب دے سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی دشمن غالب نہیں ہے کہ جو ہمیں نماز نہ پڑھنے دے، روزہ نہ رکھنے دے، یا مخلوق کے ساتھ معاملات نہ کرنے دے، بلکہ الحمدللہ الکریم آزاد اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، چاہے لوگ اس کے بارے میں جو بھی کہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر پاکستان۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف آج توجہ دینی ہے کہ ہم ہنسی مذاق میں وقت گزار رہے ہیں یا پھر ہم اپنے لیے کچھ اہتمام بھی کر رہے ہیں، ساتھ لے جانے کے لیے زیادہ راہ بھی تیار کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ اس انداز سے کرنی ہے کہ ہمیں اپنا لائف سکیجول چیک کرنا ہے کہ ہم دن میں ہنستے زیادہ ہیں یا روتے زیادہ ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے رب سے رجوع کے لیے رویا جائے، نہ کہ اپنے دکھوں کو لوگوں کو سنا سنا کے رویا جائے۔ اپنے رب سے قربت پانے کے لیے رویا جائے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے رویا جائے۔ بس آیت نمبر 83، فَإِن رَاجَعَكَ، پس اگر وہ لے جائیں اللہ آپ کو، اللہ تعالیٰ، اِلیٰ طائفۃ، ان کے کسی گروہ کے پاس، منہم ان میں سے، فاستأذنوک، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے، للخروج جہاد پر نکلنے کی، فَقُل، تو آپ فرما دیجئے ہرگز نہیں، تخرجوا تم نکلو گے، معیّا ہمارے ساتھ، ابداً کبھی بھی، ولن تقاتلوا اور ہرگز جنگ نہیں کرو گے، معیّا میرے ساتھ، عدوا کسی دشمن سے، انکم بے شک تم نے، رضیتم پسند کر لیا، بالقعود بیٹھے رہنا، اول مرتن پہلی مرتبہ، فاقعدوا پس بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ اس آیت میں علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص کہتے ہیں نا کہ دودھ خراب ہو گیا، یا عرب والے کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے سارے کنبے سے فسادی ہے، اور جیسے منہ کی بو جو روزہ رکھنے سے خراب ہو جاتی، یعنی کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور آیت میں ہم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے تو جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی، اب سزا کے طور پہ آپ کو اس جہاد کی توفیق سے محروم کیا جا رہا ہے کہ اگر لشکر اسلام کسی جگہ پر جہاد پہ روانہ ہو اور تمہارا بھی دل کرے ساتھ نکلنے کو، مال غنیمت حاصل کرنے ہی کے لیے صحیح، یا دشمن کے صفوں میں گھس کے اسلام کا نقصان کرنے ہی کے لیے صحیح، تو تمہیں ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا جائے گا۔ اس آیت کے مصداق اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ان میں سے اگر کوئی شخص جہاد میں جانا چاہے تو آپ اس کو نہیں لے جائیں گے۔ اور علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کسی مردود اور راندہ درگاہ کو جہاد کے میں اپنے ساتھ لے جانا جائز نہیں۔ یہ اس دور میں تو منافقین کے لیے تھی، اور آج کے دور میں بھی جس کے اندر یہ خوبیاں منافقت کی موجود ہوں گی، اس کو جہاد میں شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی فوج میں بھی ایمان کا چیک کر کے ہی رکھنا چاہیے افراد کو، بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے تو صرف وظیفہ حاصل کریں اور بس یہی کام کریں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ جس کے اندر جوش ایمانی ہو، جذبہ جہاد ہو، شوق شہادت ہو، اس کو جہاد میں ساتھ لے جانا چاہیے، نہ کہ مال غنیمت حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا یا نیک نامی حاصل کرنے کے لیے شہید ہوں اور غازی یا کوئی بھی رینک حاصل کریں۔ اگر ہماری نیت اللہ کی رضا ہوگی، اپنے وطن کی حفاظت ہوگی، تو اس کا اجر ملے گا۔ ادروائز دنیاوی ریاکاریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس آیت سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں جہاد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا گیا، ان کی اپنی ہٹ دھرمی، اپنی منافقت اور اسلام سے دوری کی وجہ سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔